آج آپ کی ملاقات تحصیل دیپالپور کے ایک ایسے دبنگ وکیل سے کرواتے ہیں جنہوں نے پنجاب میں پہلی مرتبہ وابڈا کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ آخر کیا وجہ بنی کہ وابڈا ملازمین ان کا میٹر اتار کے لے گئے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروانا پڑا؟ آئیے جانتے ہیں اس انٹرویو میں۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی۔ میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک نیا میٹر یہاں پہ انسٹال ہوا میرے گھر پہ ہی، تو بلکہ وہ جو پاکستان میں ایک جو ان کی روایتی ایک چیز ہوتی ہے کہ پیسوں کے بغیر انہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، میں نے اس کو بھی پورا کیا، جو کہ غلط بات تھی میرے لیے بھی۔ اور میں نے پیسے دیے ان کو جو وہ یہ جس کے بغیر یہ میٹر لگاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میٹر لگا دیا، پھر انہوں نے پرابلم کریٹ کرنی شروع کر دی کہ جی فاصلہ زیادہ ہے آپ کے گھر کا کھمبے سے، فلاں یوں ہے تو ہم میٹر یہاں سے اتار دیں گے۔ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا جی اس طرح نہ کریں، ہم کو بیٹھ کے حل نکال لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے سے رابطہ نہیں کیا، اور ایک دن اچانک یہ اپنا جتھا لے کے آئے، جس طرح یہ آج کل روایتی اپنا ایک ڈالا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ایس ڈی او ساتھ ہوتا ہے جی، اور آ جاتے ہیں جی کسی کی بھی دیوار پھلانگی اور جو ہتھے چڑھا لے کے چلے گئے۔ وہ انہوں نے شاید وہ روایت ہی سمجھ لو اپنی برقرار رکھنی تھی اور بدماشی کرنی تھی، اور یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اسی گھر میں ہی میٹر انسٹال تھا، اور ادھر ہی آئے ہیں، دیواریں پھلانگی ہیں، میٹر چونکہ اونچا لگا ہوا تھا، وہ گیٹ کے اوپر سے چڑھ کے اندر چلے گئے، اور میرا یہ گھر میں کام ہو رہا تھا، اور کچھ تاریں وغیرہ پڑی تھی، یہ الیکٹریسٹی کی وائرز جو 729، اور ساتھ یہ جو کیبل پیچھے سے آ رہی تھی، اور میٹر بھی اتار لی اور کیبل بھی اتار لی۔ اور میں نے ایس ڈی او سے خود رابطہ کیا، میرا مطلب ہے مجھے جانتا ہے بڑی اچھی طرح سے، اور مجھے کہتا رہا کہ ایس ڈی او اور ایل ایس دونوں کہتے رہے جی ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے باہر سیکٹری صاحب جو ہیں سجاد وٹو صاحب، انہوں نے بھی رابطہ کیا، وہ کہتے جی ہمارے تو علم میں نہیں ہے، اور ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ وہ دونوں ادھر اویلیبل ہیں موقع پہ، اور میٹر اتار کے لے گئے۔ اس کے بعد یہ صورتحال ہے، چونکہ قانون یہ ہے میٹر جو ہوتا ہے نا وہ صارف کی ملکیت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ میرے ناظرین سن رہے ہوں گے تو یہ ذہن میں نشین کر لیں آپ کہ یہ میٹر صارف کی ملکیت ہے۔ اگر آپ ڈیفالٹر نہیں ہیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے میٹر میں، آپ کا میٹر ٹیمپرڈ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ میٹر نہیں اتار سکتے آپ کا، کوئی قانون ایسا نہیں اجازت دیتا ان کو۔ اور اگر یہ میٹر کوئی پرابلم بھی ہے نا کسی میٹر میں، اگر کوئی ڈیفالٹ ہے یا کوئی آپ کا میٹر یعنی کہ ڈیمیج آ رہا ہے یا وہ یونٹ صحیح کنزیوم نہیں کر رہا ہے، ان کو کوئی ایشو ہے، تو پھر بھی یہ الیکٹریسٹی ایکٹ جو ان کا ہے اس کے مطابق سیکشن 24 ہے اس کا، یہ 7 ڈیز کا نوٹس دیتے ہیں، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، 7 ڈیز کا نوٹس دیں گے کہ یہ آپ کے میٹر میں ایشو آ رہا ہے، یہ معاملہ اس کو حل کریں۔ اس کے باوجود یہ میٹر، اور مزے کی بات یہ میٹر پھر بھی نہیں اتار سکتے، یہ صرف آپ کا کنیکشن کاٹ سکتے ہیں، آپ کی بجلی کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل روایتی یہ ہو رہا ہے، یہ کہیں بھی جاتے ہیں میٹر بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تارے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، یہی ہو رہا ہے آج کل۔ تو میں نے پھر اس پہ تھوڑا سا ایکشن لیا، میں نے پہلے 2 4 5 دن ان کو سمجھایا، جو سچی بات ہے، کیونکہ میں چونکہ وکالت لاہور کرتا ہوں اور میں الحمدللہ 6 سال سے پروفیشنل وکالت ہی کر رہا ہوں، اور میں نے آج تک کبھی کسی کے خلاف اپلیکیشن نہیں دی اپنے۔ اس میٹر پہ اسٹے بھی کرا لیا تھا ایک دن پہلے، 2 4 دن پہلے، اور اسٹے آرڈر کے باوجود اتار کے لے گئے۔ یہ 2 طرح کی انہوں نے یعنی کہ اللیگل ایکٹیویٹی کی، اور وہ بھی میری کنٹیمپٹ آف کورٹ پینڈنگ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی۔ اور پھر میں نے یہ ایف آئی آر کا بھی سوچا، چونکہ یہ لاء کے مطابق ٹوٹلی اللیگل ایکٹ تھا، اپلیکیشن فائل کی۔ اس کے بعد پھر چونکہ واپڈا ملازمین چونکہ گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ ویریفیکیشن تو کر سکتی ہے، لیکن میں نے پھر کورٹ سے بھی رجوع کیا، میں نے پھر دیپالپور کے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں اپنی 22A/22B کی پٹیشن فائل کی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اپنا وہ یہاں پہ پولیس والے آئے، انہوں نے ویریفیکیشن کی پراپر، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بڑی تسلی سے، ایس ایچ او صاحب کو بڑا کریڈٹ ہے، ریئل فیکٹس تھے قانون کے حساب سے، اس کو کلیکٹ کیا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے میں میرے تھانے جانے سے پہلے ہی وہ لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کر چکے تھے کہ میں ٹھیک ہوں یا وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ بیٹھیں، میں انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں کہ میں کسی سے زیادتی نہیں کروں گا، چاہے یہ گورنمنٹ ملازمین ہے، آئی نو اباؤٹ دیٹ۔ انہوں نے پھر ویریفیکیشن کرنے کے بعد رپورٹ لکھی، رپورٹ میں لکھا انہوں نے کہ انہوں نے غلط میٹر اتارا ہے۔ پھر یہ جو انہوں نے میٹر اتارے ان کے اوپر کون کون سی دفعات ہیں؟ یہ 451 ہے اور 379۔ 451 کے بھی 2 پارٹس ہوتے ہیں، ٹریس پاس ٹو دی ہاؤس، اف تھیفٹ ہو یعنی کہ چوری کی نیت سے اگر کسی کی دیوار پھلانگنا، تو یہ 451 کا سیکنڈ پارٹ آتا ہے، اس میں 7 سال سزا ہے، اور 379 اٹ سیلف تھیفٹ، تو اس کی 3 سال سزا ہے، دونوں نان بیلیبل آفینس ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ واپڈا ملازمین جیل میں تو ہوں گے، بلکہ ان کی نوکریاں بھی جائیں گی انشاءاللہ۔ سر جب واپڈا والوں نے آپ کا میٹر اتارا تو جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں ایک وکیل ہوں اور میں وکالت بھی کرتا ہوں اور ایک عام شہری کی طرح زندگی گزارتا ہوں، تو انہوں نے میرا ہی میٹر اتار لیا؟ بالکل ذہن میں آیا، اور جو سچی بات پوچھیں، میں نے ان کے خلاف سٹینڈ کرنے کی بیسک ریزن یہ غریب عوام ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ یار میں ایک لائر ہوں اور الحمدللہ تعلقات بھی ہیں، میرا ایک پراپر نام ہے اس ایریے میں، تو میرے جیسے بندے کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے، تو غریب اور عام آدمی کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ تو یہ تو لوگوں، اور پھر دوسری بات میں نے یہ پھر ویریفیکیشنز کی کچھ چیزوں کی،
کہ جیسے میرے سے انہوں نے میٹر کے پیسے لیے، پتہ یہ چلا کہ آپ سے تو تھوڑے پیسے لیے ابھی، یہ پیسے لینے کے بغیر نیا میٹر انسٹال ہی نہیں کرتے، اور بلکہ کہتے رہتے ہیں کہ جی میٹر ہی نہیں آ رہا. اور ایک اور میں نے تھوڑی دیر پہلے جیسے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ میٹر کے ساتھ 10 گز کیبل کی تار آتی ہے، جو کہ آج تک کسی صارف کو نہیں دی جاتی، ملتی ہی نہیں ہے. وہ یہ لوگ کھاتے ہیں، جو کہ حرام ہے. دیکھیں نا جی، ایک غریب آدمی آپ کو ڈیمانڈ نوٹس پے کر رہا ہے، آج کل 10,000 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ڈیمانڈ نوٹس ہے. وہ ڈیمانڈ نوٹس بجلی کی تار جو کیبل ہوتی ہے وہ انکلوڈ کر کے بنتا ہے، وہ دینے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، صرف میٹر دیتے ہیں، وہ کیبل بیچارہ خود بندہ جا کے خرید رہا ہوتا ہے. یہ بھی سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو وکلا حضرات ہیں یہ تو خود اپنی کنڈیاں لگاتے ہیں. پرچہ ہونے کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ایس ایچ او صاحب نے اور پولیس نے ویریفائی کیا کہ یہاں پہ کنڈی وغیرہ کا معاملہ، بلکہ جو ان کے انچارج ہیں نا اس ایریے میں، جو واپڈا کے ایف آئی آرز کروا رہے ہیں، جو واپڈا کے جو انچارج ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے کو ویریفائی کیا، اور انہوں نے ایس ایچ او صاحب کو بتایا کہ ملک اظہر صاحب بالکل رائٹ پہ ہیں، اور ہم نے ویریفائی کیا کہ ان کی کنڈی کا کوئی معاملہ نہیں، ان کا نیا کنیکشن تھا اور کسی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے واپڈا والوں نے اتارا ہے. اور باقی رہ گی بات، جو لوگ کنڈیاں لگاتے ہیں وہ غلط بات ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس ایریے میں کنڈیاں خود بندہ نہیں لگاتا، یہ واپڈا والے ہی لگواتے ہیں. آپ میرے ساتھ چلے، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی واپڈا والوں نے کنڈیاں لگوائی ہوئی ہیں، اور ایس ڈی او اور ایل ایس منتھلیاں لیتے ہیں. بلکہ ادھر کے جو سمپل ملازمین ہیں، لائن مین ٹائپ جو ہیں، وہ منتھلیاں لے کے کنڈیاں لگوا کے بیٹھے ہیں، بلکہ اپنے گھروں سے آگے تاریں لگوائی ہوئی ہیں. سر آپ نے قانونی کارروائی کی ہے، ایف آئی آر بھی کروائی ہے، تو مزید آپ اس پہ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے انہوں نے میٹر بھی اتارا، آپ کے گھر کے تقدس کا بھی پامال کیا ہے کہ انہوں نے اندر گھس کے اس میٹر کی تاریں اتاری ہیں، گھر سے بجلی چوری کی تاریں بھی. تو یہ اب آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آگے انشاءاللہ، کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے ایف آئی آر کے بعد، انشاءاللہ ان لوگوں کی گرفتاری ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، ہر صورت ہوگی. یہ چاہے اب گورنمنٹ ملازمین ہیں، چونکہ کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا نا ایف آئی آر کا میرا 22/22 میں، اس میں یہ کورٹ نے بڑے واضح طور پہ لکھا تھا کہ چاہے گورنمنٹ ملازم ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی اتھارٹی کے بغیر، کسی بھی آرڈر کے بغیر کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہوگا. اور انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ ان کو بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ. یہ گرفتاریاں ہوں گی انشاءاللہ، یہ چاروں بندوں کی ایس ڈی او صاحب بھی گرفتار ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ میری کوشش تو ہوگی کہ یہ اس 451 میں پوری 7 سال سزا ہو ان کو. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ میں دوستوں کو بھی کنوے کرتا جاؤں، کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں. کنڈیوں کی مد میں کچھ غریب لوگوں کو تنگ کیا گیا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے. ان کے لیے بھی یہ میسج ہے، آپ یہ لوگ کریں، ان کو پتہ چلے کہ یار جو اصل مجرم ہیں کنڈیوں والے، آپ ان کو پکڑیں. بھائی غریبوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ ان کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ جیسے یہ میں نے ایف آئی آر کرائی، میں انشاءاللہ ان کے چیف صاحب کو ایک اپلیکیشن لکھ رہا ہوں ان کی سسپینشن کے لیے. وہ بھی میں وہاں پہ لڑوں گا، ان کا معاملہ کیس کروں گا ان کے اوپر کہ ان کو نوکری سے سسپینڈ کیا جائے جب تک ان کی ایف آئی آر کلیئر نہ ہو، ٹھیک ہو گیا. اور انشاءاللہ سسپینڈ ہوں گے. اور میں دوسری اہم بات کرتا چلوں کہ جو انہوں نے میرے سے پیسے لیے تھے، میں نے اس کی بابت بھی ایف آئی اے میں اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہو گیا. انشاءاللہ جلدی میں وہ بھی عوام کو بتاؤں گا کہ ان کے خلاف ایف آئی اے کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنی چھوٹی سی بات ہم نے نہیں کی. یہ میں ایک ایگزامپل بنانا چاہ رہا ہوں اپنے علاقے کے لیے کہ یہ پوری زندگی کسی کا غلط طریقے سے میٹر نہیں اتاریں گے انشاءاللہ. جو موجودہ پنجاب پولیس نے کارروائی بھی کی ہے، تو ڈی پی او اکاڑا کیپٹن منصور امان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سے بھی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پراپر ٹیمیں بنائیں اور ان کو اریسٹ کریں تاکہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے. اس چیز میں آپ کا ہی بیسیکلی کہہ لیں کہ عوام آپ کی ہے نا جی، آپ بھی ایک ضلع کے سربراہ نمائندے ہیں، پنجاب پولیس کے ہیڈ ہیں، تو عوام آپ کی ہے جناب. میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ ان کو اریسٹ کریں اور حقائق سامنے لے کے آئیں کہ واقعی زیادتی کی ہے، اور اس طرح کی کئی زیادتیاں یہ کر رہے ہیں. سر آپ تو ایک وکیل ہیں، آپ کا میٹر اتارا گیا، آپ خود ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو ایک عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، سب کو ہمت دے. عام آدمی سے میری یہی گزارش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ تھوڑی سی ہمت کرنے والے بنیں. یہ آپ کو 1-2 ساتھی مل جاتے ہیں. میں چونکہ لاہور وکالت کرتا ہوں تو میں اپنی پوری بار ایسوسییشن دیپال پور کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس معاملے میں، کیبنٹ کا شکریہ، چونکہ انہوں نے بھی ذاتی طور پہ ہر وکیل نے ویریفائی کیا کہ ملک اظہر جو ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس کے بعد انہوں نے میرا ساتھ دینے کا سوچا اور مجھے انہوں نے بیک کیا کہ نہیں بھائی آپ رائٹ پہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جدھر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں بار ایسوسییشن کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے غریب آدمی بھی تھوڑا سا جب آگے نکلے گا نا تو اس کے بازو بن جائیں گے کئی. اور ایک اور ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جی وکیل کا تو مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو عام آدمی کا کیوں نہیں. تو ان دوستوں کے لیے میری یہی گزارش ہے، آپ تھوڑا سا ہمت تو کریں. ایک منڈی احمد آباد سے کوئی ہمارے دوست ہیں صافی، انہوں نے بھی ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی، میں نے دیکھی کہ یہ وہاں پہ کوئی ٹرانسفارمر لے کے چلے گئے تھے تو ان کا تو مقدمہ ہوا نہیں، میٹر چوری پہ تو ہو گیا. تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ ایفرٹ تھوڑی سی کریں، ہمت کریں. ہم جیسے آپ کے ساتھی کئی مل جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہو گیا. اگر ٹرانسفارمر ایلیگلی اتارا ہے تو نہیں اتار سکتے. ٹرانسفارمر بھی
جو ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ نوٹس پے ہونے کے بعد ہی انسٹال ہوتا ہے، وہ بھی پبلک ملکیت ہوتا ہے، وہ ان کا نہیں ہوتا۔ ہمارے شہریوں کو بتائیں کہ آپ کون کون سے کیسز لڑتے ہیں تاکہ ان کو آگاہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہے کہ وکیل کے یہ کیسز کی کوئی ہوتا نہیں ہے کہ اسپیسیفکیشن، وہ کچھ 40 سال 50 سال بعد جا کے اسپیسیفکیشن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 6 سال کی وکالت میں ہر طرح کا کیس جو ہے نا جی وہ میں نے لڑا ہے، اور یہ آپ کے علاقے کے لیے ایک اعزاز کی کچھ چیزیں بھی ہیں، میں کبھی بتاتا نہیں ہوں زیادہ، لیکن آپ کے چینل کے تھرو جو ہے میں شیئر کرتا ہوں۔ میں الحمدللہ پیمرا کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، اور نیشنل بینک کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، سوئی گیس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، اور اس کے علاوہ ہماری لاء فرم کے پاس کافی زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس کی تعداد جو ہے وہ گنی نہیں جا سکتی، جس میں کچھ چند شیئر کرتا ہوں۔ کنٹونمنٹ بورڈ ہے ہمارے پاس، پی ٹی وی ہے ہمارے پاس، اور بینک الفلاح ہے ہمارے پاس، ای او بی آئی ہے ہمارے پاس، بلکہ یہ ہمارے پاس یہ لیسکو بھی ہے جن کے خلاف لیٹیگیشن چل رہی ہے، پیپکو ہے ہمارے پاس، واپڈا بھی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو لاء آفیسرز ہیں نا وہ بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، کہ اسٹے آرڈر بھی موجود تھا اور سارا کچھ اویلیبل تھا، تو ان کو میٹر نہیں وہاں سے اکھاڑنا چاہیے تھا، بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے تھی، اس کا کوئی حل نکال لیتے تو سارا جانتے ہوئے بھی۔ اس کے علاوہ این ٹی ڈی سی ہمارے پینل پہ ہے، این ٹی ڈی سی مطلب اس کی وکالت بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ڈپارٹمنٹس کی وکالت ہوگی، اور اس کے علاوہ الحمدللہ میں خود کرمنل اور سول کا پرسنلی کام کرتا ہوں۔ میرے استاد محترم ملک نظر فرید کھوکھر صاحب، وہ جناب سب کو پتہ ہے کہ کرمنل کے کتنے اچھے لائر تھے، تو میں نے چونکہ وکالت کا آغاز ان سے کیا ہے، تو پھر آگے ایکسٹرا سکلز جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے میرے اندر آئی، یہ ٹیکس کی اور کمپنیز کی، تو وہ ایک ایکسٹرا سکل بھی میرے اندر ہے الحمدللہ کہ میں ٹیکسیشن اور کمپنیز کا کام بھی بڑی اچھے طریقے سے کر رہا ہوں۔ میرے پاس کافی آپ کے علاقے کے کافی زیادہ جو کریم ہے، آپ کے علاقے کی جو اچھی فیملیز ہیں یہاں پہ جن کا کمپنیز کا اور ٹیکس کا اچھا کام ہے، تو وہ الحمدللہ میرے کلائنٹس میں ہیں۔ کلائنٹس کا نام تو نہیں بتاتے ہوتے ہم چونکہ، تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 6 سال میں جو وکالت کے شعبے سے میں نے عزت کمائی ہے، شاید میں کسی اور شعبے میں ہوتا تو اتنی عزت نہ کما سکتا۔ ٹھہرو جی ناظرین، ہمارے ساتھ ملک اظہر اقبال ایڈوکیٹ صاحب تھے جنہوں نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا، اور انہوں نے اپنی ایک ایسی دبنگ کارروائی کی ہے جو کہ پورے پنجاب میں اس طرح کی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس میں پنجاب پولیس کا بہت بڑا رول ہے، جنہوں نے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے فوری کارروائی کی ہے۔ ہم ڈی پی او اکاڑا کیپٹن منصور امان اور ان کی ٹیم چرستہ میاں خان تھانہ سعادت اللہ بلوچ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی اس طرح کے مسائل ہیں، اگر واپڈا والے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو آپ اظہر اقبال ایڈوکیٹ صاحب کا نمبر نیچے دیا جائے گا، آپ ان سے رابطہ کریں، اور فی سبیل اللہ اگر کسی کو واپڈا ملازمین تنگ کر رہا ہے تو یہ ان کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کریں گے۔ اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ایک وکیل کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے تو پتہ نہیں کتنے شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں ان واپڈا ملازمین کے خلاف جنگ لڑوں گا، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا، ان کو سزا نہیں دی جاتی، اور اس وقت تک ہم انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی شہری کو حق مل سکے اور وہ عام زندگی گزار سکے۔ دیکھتے رہیں فوکس پاکستان۔ اچھا سر، آپ وکالت کرتے ہیں، وکالت سے آپ ماشاءاللہ لاہور پریکٹس بھی کرتے رہے، 6 سال کا آپ کا تجربہ ہے،